مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی اپنے صحابہ کرام سے محبت اور صحابہ کرام سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت۔ لیکن میں ایک بات ایڈ ضرور کروں گا، ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ضرور ہوگا، اور اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ اور یہ توازن اور بیلنس برابر رکھنا ضروری ہے، فتنوں کا دور ہے، تاکہ عوام کو جو ڈوز ہے اور جیسی چاہیے ویسی مل جائے، ان کا عقیدہ بھی بچ جائے اور ان کا عمل بھی بچ جائے۔ دوستان گرامی، اشتہار پر ٹائم تو 11 بجے کا تھا، پھر 11:30 ہوں تسی ویکھ لو۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی بڑے ٹائم سے جان چھوڑ دوں، تاکہ آئندہ سے ٹائم کی پابندی بھی ہو اور ہم بھی اپنے وعدے کو پورا کریں اور مہمانوں کے لیے بھی آسانی رہے۔ گرامی قدر حضرات، جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا لوگو اگر تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو صحابہ کرام ہیں، تو فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طرح صحابہ کرام نے ایمان کو قبول کیا، اگر تم ویسے قبول کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایمان کو کیسے قبول فرمایا تھا؟ اگر آپ پہلا پارہ پڑھیں تو اس کے اندر یہ دوسرے رکوع کے اندر ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، دوسرا رکوع بھی میں الحمدوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ویسے بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کے اس کا اظہار فرمایا اور بعد میں اپنی محبت کا اظہار کیا، تو وہ جتنے کافر تھے وہ جب دیکھتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی یوں اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے جب کہا گیا نا کہ تم ایمان لے آؤ، کیسے جیسے صحابہ لے کے آئے، تو وہ کہ پتہ کیا کہتے ہیں، قرآن اللہ نے کس انداز میں بیان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا جب یہ کہا گیا کہ تم ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ کرام لے کے آئے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، وہ کہنے لگے کیا ہم ایمان لے آئیں، السفہاء، ان لوگوں کی طرح۔ اب یہ جو لفظ ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بیوہ کوفی کی نسبت حضور کی جانب کی اور حضور کے صحابہ کی جانب کی، کہ ہم ایسے مطلب جنہوں آپ کہنے نا کمڑے تے چلے تے صدائی لوگ، اسی انہاں دی طرح کلمہ پڑھ لئیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ وہ کہنے لگے ہم ان کی طرح ایمان کو کیوں لے کے آئیں؟ اب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے صحابی لے کے آئے، اور صحابہ کے ایمان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لے کے آئے جو دیوانے ہیں۔ اب یہ ایسا لفظ ہے جس پردے میں ساری بات ہو جائے گی، تو ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان لے کے آئے، یہ تو دیوانے ہیں۔ انہوں نے کیوں کہا تھا دیوانے، کیوں کہا تھا نبی پاک کے صحابہ کرام کو؟ وہ تو ایمان لے کے آئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایمان لانا ہی صرف کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد حضور کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ اب کئی ایمان والے ہیں، ان کی شاید داڑیاں بھی ہم سے لمبی ہوں گی اور اوور کنٹرول بھی ہوتی ہیں، اور ان کا عمل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات بیچارے بہت دور دراز کا سفر کرتے ہیں، انہوں نے ایڈی نماز دی فکر ہوندی ہے، سب کچھ ہے، میں نے کہا صرف یہ بتاؤ حضور کا ادب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہاں پر آ کے ختم ہوتا ہے کہ ایمان لے آئے، لیکن ان کے اندر وہ جذبہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر تھا، حضور کی محبت کا، وہ نہیں تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو جتنی زیادہ محبت کرے گا اس کو تانے اتنے زیادہ سننے پڑیں گے۔ آپ دیکھیں آج یہ محفل ہوئی ہے، اتنا خرچہ ہوا ہے، آپ کو صبح تانے ضرور ملیں گے، اینا پیسہ روڑ دیتا ہے، آپ نے آواز نکالی نہیں بالکل، یا پھر سنن دی آدھی ہو یا پہلی باری سن دے پے ہو، یہ تمہیں تانا ملے گا، اے سارا خرچہ تسی کسے بیوہ عورت نو بھی دے سکتے سی۔ تو میں نے کہا یہ محفل پر ہی کیوں یاد آتا ہے؟ جب تمہارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تب کوئی بیوہ یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ جب تمہاری گلیاں سجتی ہیں، جب تم اتنے خرچے کرتے ہو، تب یہ بیوہ کہاں ہوتی ہے؟ آخر یہ میلاد شریف کے جھنڈے اور لائٹنگ دیکھ کے کیوں؟ یہ مطلب جی میں بابا خادم کہندا سی گل وچ ہو رہا ہے تو دل وچ چور ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو جب بھی آپ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کریں گے نا، تو لوگ آپ کو کہیں گے یار اے تسی کی کمڑیاں کم کر دے ہو۔ آپ نعت پڑھیں تو آپ کو پھر کہیں گے، آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں آپ کو پھر کہیں گے، آپ میلاد شریف کریں آپ کو پھر کہیں گے۔ کیوں؟ بھائی جان یہ بولی بڑی پرانی ہے،
یہ بولی بڑی پرانی ہے کہ جب کوئی حضور سے محبت کرے تو لوگ یہ تانے دیتے ہیں، لیکن محبت اس سے بھی پرانی ہے. یہ یاد رکھ لیں، محبت کرنے والے بھی کم نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام علیہم رضوان، میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیوں کہتے تھے کہ ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان کیوں لے کے آئیں. نبی پاک علیہ السلام، آپ بخاری شریف کھولیے وضو والا چیپٹر، توجہ ہے جی سب حضرات کی. اور ویسے کتاب الایمان اور کتاب العلم کا جب اینڈ ختم ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیبیہ کے مقام پہ ہیں اور وہاں پر آپ وضو فرما رہے ہیں. یہ صلح حدیبیہ والا جو واقعہ ہے نا، یہ اس کا ایک حصہ بخاری شریف میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں پہ تشریف فرما ہیں. ادھر سے کافروں کی جانب سے اس وقت حضرت عروہ بن مسعود تھے جو کہ سفیر بن کے، انہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں پڑھ لیا تھا. اب یہ ادھر سے سفیر بن کے آئے، ادھر سے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بنایا کہ مکے میں چل کے ان سے بات کر کے، لیکن وہ پہلے یہاں پہنچ گیا، بات شروع ہو گئی. وضو کا جب وقت آیا تو نبی پاک جب وضو فرماتے ہیں، آپ کلی کرتے ہیں تو پانی سے صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے. آواز کمزوروں والی ہے، سٹیج پر کافی رش ہے، لیکن آواز کا رش بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ سب حضرات کو؟ تو وہ پانی نہیں نیچے گرنے دیتے، وہ پانی لے لیتے ہیں بطور تبرک. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چہرہ دھوتے ہیں، پانی نیچے نہیں گرتا ہے، وہ سارے اپنے ہاتھ. بلکہ یہاں پر ایک لفظ ہے، اللہ کرے آپ اس کی نزاکت کو سمجھیں، جس کو پانی نہیں نہ مل سکتا وہ جس کو ملا ہوتا تھا اس کے ہاتھوں سے لگا کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتا تھا. اس کا یہ انداز تھا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ وہ بڑے حیران ہوئے، انہیں جدو ویکھیا نا، جزاک اللہ، بسم اللہ، بہت شکریہ. حضرت عروہ بن مسعود اس وقت چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب انہوں نے دیکھا، اس وقت صرف عروہ بن مسعود تھا، جب یہ دیکھا کہ یہ منظر ہے، سارا کچھ ویکھ کے گلاں باتاں کر کے ٹر گیا ہے. اب سفیر تھا، سفیر، اور جو سفیر ہوتا ہے وہ بڑا تکڑا بندہ ہوتا ہے اور وہاں پر جو بات کرتا ہے بڑی پائیدار کرتا ہے. لیکن عروہ بن مسعود سے کہا، ہاں بھائی 10 بھی رپورٹ کی ہے، اور کیا تیرا معاہدہ طے پایا ہے؟ توجہ کیجیے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو آپ کو تقریر بھول جائے گی اور مزہ نہیں آئے گا آپ کو. انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا یار باقیاں دی مینوں کوئی نہیں، اینا کولو تسی جیت نہیں جے سکدے، اینا کولو تسی کو نہیں جیت سکدے. انہوں نے کہا بھی اس کی کیا وجہ ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں کو آج پہلے دن سفیر بن کے تو نہیں نہ گیا، قیصر و کسریٰ کے پاس بھی گیا، رومی بادشاہوں کے پاس بھی گیا. پر جملہ سنیے گا، اگر اس میں وزن ہو تو بولنا، ورنہ کوئی عرض کی بات نہیں. ویسے ہی ہن 12 بج گئے نے، 12 بجے تو بعد میرے استاد کہندے سن آسماناں تے ستارے ہوندے نے تے محفل چ اللہ دے پیارے ہوندے نے. تے ہن پھر تسی اپنی مرضی نال ہی بولنا ہے، میں تہاڈی سوچ تو پہلے جان چھڈاں گا انشاءاللہ تاکہ احساس برقرار رہے. کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ میں کو پہلی مرتبہ سفیر نہیں بنا. کہتا ہے میں جب بھی جاتا ہوں، قسم خدا کی میں نے ایسا ادب نہیں دیکھا جتنا اصحاب محمد کا ادب کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا یہ قوم تم سے ہار ہی نہیں سکتی، یہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں. اور یہ تو ادھر واضح ہو گیا. اور اس سے بھی ایک بڑی بات وہاں پہ پیش آئی. حضرت عثمان غنی چلے گئے مکے کے اندر، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، میں حضور کی طرف سے سفیر بن کے میرے گل بات کرو. انہیں ساری گل بات کی تھی. کہنے لگے اسی تیرے نبی نو تو عمرہ کو نہیں کرنے دینا، پر آ کعبہ کھلوتا ہی تو اے ذرا طواف کر لا تی عمرہ کر لا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ سبحان اللہ آؤندی ہے جی سارے نو؟ کیویں بیٹھے ہو پھر سیریل آئی جاندے ہو کہ بولو نا سبحان اللہ. میرے ورگے جڑے بیٹھے ہو کہ گوڈے چھڑ سونے ہیں، گوڈے چھڑ تگڑا ہو کے ایتھے ناراض نہ ہومی ذرا. اب یہ میں بات جو کہنے لگا نا اس بات کو سمجھیے گا. اے کعبہ تے دا طواف کر لے تے عمرہ کر لے، اے صفا بروئی تے لالا چکر ہے تے تراشی کوئی نہیں. آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا کمڑے ہو گئے ہو، جویں بابا خادم کہتا جلے ہو گئے ہو. واہ بھائی واہ، میں کیویں طواف کر چھڈاں؟ میں جڑے اپنے حبیب دے نال آیا سی نا، یہ انہیں تو دسیا بھی یہ کعبہ ہے، سانو کی پتا سی یہ کون ہے. جتنی دیر تک کعبے کا کعبہ نہیں ہوگا عثمان اس کا طواف کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہے صحابہ کرام کی محبت. سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات؟ ان مسائل اور معاملات کو سمجھیے، آپ کو پتہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے محبوب کے ساتھ، جزاک اللہ، اپنے محبوب کے ساتھ آپ نے محبت کیسی فرمائی ہے. اور اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام سے محبت کا انداز. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ہجرت کی رات کو دیکھیں، جھلک دیکھتے چلے آئیں، نبی پاک علیہ السلام نے بستر پہ سلایا ہے مولا علی کو، شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے چوتھے خلیفہ.
آپ کو بستر پہ سلایا ہے اور ساتھ لے کے گئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو، جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل بھی ہیں. اور یہ عقیدہ، جس بندے کا یہ عقیدہ نہ ہو، اگر وہ مولوی ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. پتہ ہے آپ کو اس مسئلے کا؟ ہاں رضوی صاحب، اگر وہ پیر ہو تو اس کی بیعت نہیں ہوتی. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. میں نے ایک جگہ تقریر کی تو وہاں ایک پیر بیٹھا تھا، اس کا ایک اپنا مزاج کہتا جی وہ گل تو تہاڈی ٹھیک، پر ساڈا دل نہیں مانتا، اسی علی نو ماننے ہاں. میں کہا تو دل کڈ نو میں چوک چ رکھ کے لتر مارا بھئی تو کیوں نہیں مانتا جدو علی یہ مسئلہ مانتا تینوں سمجھ کیوں نہیں آتی. یہ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے خود مسئلہ واضح فرمایا ہے. دراڑیں ڈالتے ہو، یہ تمہاری بدماشی ہم نہیں چلنے دیں گے. عقیدے کا جب مسئلہ آئے گا کھل کے بیان کریں گے ہم. اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ بلا فصل ہیں. جس بات کو سمجھیے آپ سبھی حضرات، خلیفہ بلا فصل ہیں. آپ گئے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، توجہ ہے سب حضرات کی. آپ جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اور غار میں پہنچ جاتے ہیں. بات بہت دور چلی جائے گی لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں جان نثاری کیسے پیش کی ہے. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ حضور کے بستر پہ سو گئے. مولا علی کی زندگی کی سب سے اگر ٹف رات تھی نا مشکلات کے حوالے سے تو وہ یہی ہے. کافر باہر کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں ہاتھوں میں ہیں، پکا ارادہ ہے آج نکلیں گے تو قتل کر دیں گے، اگر نہیں نکلے تو گھر جا کے نبی پاک علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے. ان کا یہ ارادہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تم نے میرے بستر پہ سونا ہے. حضور وجہ فرمایا کہ تم نے نا امانتیں واپس کرنی ہے. جی ٹھیک ہو گیا، آپ میں جا رہا ہوں. حضرت علی رونے لگ پڑے. فرمایا کی ہویا ہی حضور تسی جاندے پہ تو میں کل یہی تھے. حضور نے مسکرا آپ نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، جنی دیر تیری میری ملاقات نہ ہوئی مدینے اونی دیر تک تینوں کچھ بھی نہیں ہونا، تو ٹینشن نہیں لینی. حضرت مولا علی فرماندے نے بلے آج جی تو چاس دی نیند آئی ہے. میں پہلے جب بھی سوتا تھا نا تو مجھے فکر رہتی تھی کہ پتہ نہیں اٹھنا یا نہیں اٹھنا. حضرت مولا علی بہت خوف خدا رکھنے والی شخصیت تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے جب یہ سنا کہ حضور نے کہہ دیا ہے، آپ بستر پہ سو گئے اور اینج ستے بھی ٹوری کسے بندے بعد آیا یاتی جی پوچھیا وہ رات تو بڑی مشکل تھی، سنا کہ آپ سوئے ہوئے تھے. فرمایا اسے رات سے سواد نال نیند آئی سی میں نے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات؟ بڑی چاس نال میں نیند آئی. تو فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اپنی اپنی گل ہوندی ہے. حضور نے فرما دیا تھا تیری میری ملاقات ہوگی. میں نو پھر پتہ لگ گیا بھی علی جو مرضی ہو جائے، جو حضور نے کہا ہے وہ تے ہونا ہے، تے جے ہونا ہے تے مینوں موت نہیں آ سکتی. تے فرمایا میں پھر بڑی چاس دے نال ستا. حضرت مولا مرتضی شیر خدا. لیکن رکو نا یہاں اس الغابہ پڑھیے. یا حسن یا حسین، ماشاءاللہ. توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی؟ اس الغابہ اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیں. علامہ ابن اسیر جزری نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. توجہ ہو تو سنا دوں آپ حضرات کو. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا مرتضی بستر اقدس پہ سوئے ہوئے تھے نا، اللہ رب العزت نے جبرائیل و میکائیل کو بھیجا، بلکہ اس سے پہلے ان سے سوال فرمایا. فرمایا کہ اگر جبرائیل تمہیں اپنی زندگی میکائیل کو دینی پڑے تو دے دو گے؟ ستی بھی قوم نو کی سنا جناب، تسی تو میرے گھر سور دے انتظار چ، میں تو کبے سورا جے، میں تو انجی گلاں ہی کرنی نے تہاڈے نال. تو بولیا تو کرو نا یار، کو گل دا وزن تو محسوس کریا کرو نا. توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ فرمایا عمر دے گا؟ نہیں یا اللہ میں تو کو نہیں دینی. فرمایا میکائیل یہ جبرائیل تیرا بھائی ہے، اس کو اپنی زندگی دے گا، قربان کرے گا؟ فرمایا نہیں میں تو کوئی نہیں کرنی، وہ اپنی جیوے میں اپنی جیواں گا. ہوں اگلا جملہ سنیا جے، آلے سٹیج بھی بیٹھے اور بڑا وزنی جملہ ہے. فرمایا تم دونوں چلے جاؤ مکہ میں، وہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا حضور کے گھر چلے جاؤ. حضرت مولا علی سوئے ہوئے ہیں. فرمایا کہ ان کے ایک سرانے کھڑا ہو جائے، ایک پیندے کھڑا ہو جائے. تسی تے جی علی ورگے بھی نہیں بن سکے، وہ اپنی زندگی مصطفیٰ تو واری پہ آ جائے، وہ اپنی زندگی مصطفیٰ تو واری پہ آ جائے. تسی تے حامی نہیں پری، او ویکھ لو وہ اپنی زندگی واری پہ جائے. اچھا جناب ادھر دیکھیں، ایک سرانے والی جانب کھڑے ہو گئے، ایک پیروں والی جانب کھڑے ہو گئے. تو دونوں کھلو کے گل کر دینے، واہ علی تیریاں کی شاناں نے، تیرے تذکرے تے اوتھے بھی ہوندے پے نے. یہ ہیں حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اچھا یہاں سے کچھ لوگ ہیں نا جن کے اندر وہ علم کی استعداد نہیں ہوتی تو کھچا مار دینے. او جی نبی پاک نے بستر دے دیا تو بستر دے دیا تو لہٰذا خلافت دے دی. میں کہا بلے او شیرا،
میں کہ ہوں تینوں اے آلہ حضرت دا ملنگ سمجھاوے مسئلہ کی ہے. یہ الیاس قادری کا نوکر بتائے یہاں مسئلہ کیا ہے دسو. میں کہا پتر پہلا مسئلہ حوصلے والا بندہ سنے, حوصلے والا. پہلا مسئلہ یہ وے جدو اللہ دی راہ جانا ہوئے تو بسترا گھر چھڑ کے جانا حضور دی سنت جے. نہیں سمجھ آئی کہ کئی بندے اچھا چلو ہوں کونیاں مار دے بھی گال تو ٹھیک ہے یار. کیوں جی رضوی صاحب, جب اللہ کی راہ میں جانا ہے تو بستر اتے موڑیا تو نہیں. ویسے بھی ہمارے استاد صاحب فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھا ہوں میں, استاد جی فرمایا کرتے تھے جڑا حضور دا دیوانہ ہوندا ہے نا جی, حضور دا عاشق ہوندا ہے, صحابہ اور اہل بیت دا باادب ہوندا ہے, چنگے تو چنگا بستر اودے تھلے تے مولوی اوتے, تے جڑا باادب نہیں ہوندا چنگے تو چنگا بستر اودے اوتے تے مولوی تھلے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر, ٹھیک ہو گیا جی. اے ہن جزاک اللہ, اے ہن میری جان فیصلہ تسی آپے ہی کرنا جے. بیٹھے ہو بیٹھے رہے جے, ذرا گل نوں نا پرکھیا بھی کرو. ساریاں گلاں کھول کے میں نہیں کر سکدا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تے تہاڈی جان بھی ٹائم نال چھڑنی ہے. گل میری اوتھے ہی ہے اج, ہاں اوتھے ہی جنہ بٹھاؤندے نے نا جی, انہاں دا علاج پھر یہ ہے. ذرا بولیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ. تو پہلی بات یہ ہے کہ بستر گھر چھوڑ کے جانا یہ سنت ہے. یہ تھے مسجد نو مسافر خانہ بنایا ہوں میں کہ صدقے جاواں. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ پہلی بات. دوسری بات میں نے کہا یار ایک بات تو بتائیے, عقیدے سے محبت کرنے والا بندہ بولے دوسرے بندے دے وس دی گل ہی نہیں ہے. میں نے کہا اگر نبی پاک جس کو بستر دے دیں اپنا, اگر وہ خلیفہ ہے تو جس کو نبی پاک نے اپنا آپ دے دیا تھا صدیق اکبر, پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بتائیے مجھے, جواب دیجیے. چوپ. جن کو بستر دیا اگر وہ خلیفہ ہیں تو جس صدیق کے بعد خود نبی ہے. اور پتر ڈیوٹیاں نے یہ تو اپنے مسئلے اپنی دکان دے مسئلے نہ کٹ تے نہ تیرے نکلنے نے. حضرت صدیق اکبر کے پاس تو خود نبی ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو نہیں میں نے پتا. میں کیا پتا ہوں تے سنی نہ ہوں. یہی تو اگر مسئلے ہیں میری جان, ان کو سیکھو اور سمجھو. اسے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ امانتیں دینے کی قوت و استعداد و صلاحیت رکھتے ہیں اور علی آپ نے دینی ہے. اور جب صدیق کو ساتھ لے کے گیا تو فرمایا صدیق تو میری حفاظت کی طاقت بھی رکھتا ہے. اور حضرت صدیق اکبر نے کیسے حفاظت فرمائی ذرا دیکھیں تو صحیح نا. آپ جب غار میں جاتے ہیں, توجہ ہے سب حضرات کی, آپ غار میں جب جاتے ہیں حضور آپ باہر کھڑے ہو جائیں, میں پہلے غار کو صاف کرتا ہوں. آپ اندر گئے, چل کے غار کو صاف کیا اور پھر فرمایا حضور آپ تشریف لے آئیے. آپ صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہیں, صوفیانہ نکتہ عرض کروں اگر آپ جاگیں تو, چلو انہیں چیک کر لینے ہیں. صوفیاء نے یہاں پر یہ بات واضح کر کے لکھی ہے, جو بندہ چاہتا ہے میرے نبی میں, میرے دل میں نبی آ جائے, فرمایا اسے چاہیے پہلے صدیق کو لے کے جائے, جیسے اس غار میں پہلے صدیق گئے اور ستھرا کیا تو پھر نبی آئے. فرمایا تیرے دل میں جب صدیق آ کے ستھرا کرے گا پھر تیرے دل میں مصطفیٰ بھی آ جائیں. توجہ نہیں نہ فرمائی آپ حضرات نے. جزاک اللہ, اللہ اکبر. کو گال سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اگر یہ بھی سمجھ آ گئی تو تھوڑا سا آگے چلیے. حضرت صدیق پاک اندر بیٹھ گئے, سارے سوراخوں کو آپ نے بند کر دیا اور ایک بچ گیا, اس کے اندر آپ نے ایڑی رکھ لی. ایڑی جب رکھی آقا کریم آرام فرما رہے. اچھا یار سوچن دی گل ہے, ذرا ایت گل نہ ہو کہ ہم دیوانوں کی طرح ہی مان لے ہیں. ساری راہ چکیا بھی صدیق پاک نے موڑیا تھے. اگر کسی کو جاگ آئے تو وہ بولے ورنہ چکیا بھی آپ ہے, تھکے بھی آپ نے, تو کہتے ہیں حضور تسی تھکے ہوتے آرام کر لو. کمال نہیں ہو گیا؟ تھکے آپ نے, کہتے ہیں حضور تسی تھکے ہو. اے ہوندا ہی محبت, اپنے اے محبت ہوندی ہو کہ اپنے محبوب دی ہی فکر ہوئے, اپنی کوئی فکر نہ ہوئے. اللہ اللہ تے خیر صلاح, اے محبت ہوندی جی. نبی پاک نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یار تم ہی تھکے ہیں, چلو 10 منٹ تمہیں نہ فرما ٹھیک ہے چلو بھی ہم سو جاتے ہیں. نبی پاک نے آرام فرما. آنکھ لگ گئی, ادھر سے جناب وہ ایک سانپ رہتا تھا, وہ آ کے ڈنگ مار رہا ہے, ایک ڈنگ دوسرا تیسرا, بعض آنکھیں 8 مارے, بعض آنکھیں 16 مارے. میں کہا پتر جڈا پرانا صاحب سی کوئی کافی سی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, آپ ڈنگ پہ ڈنگ برداشت کرتے رہے. نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کیسی جان نثاری کرتے تھے, پچھ صدیق اکبر نے آپ نے ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے.
لیکن آخر وہ زہر چڑھنا تو تھا نا, آنکھ سے آنسو نکلا نا تو چہرہ اقدس پہ گرا تو آنکھ کھلی. فرمایا صدیق کیا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی موذی چیز تکلیف دے رہی ہے. فرمایا ہٹا قدم. آپ نے اس سے آگے نہیں میں نے پڑھا کسی کتاب میں, اگر کسی سے نظروں سے گزرا تو مجھے سمجھا دے, بتا دے, میں پڑھ لوں وہاں سے. بس حضور نے فرمایا قدم ہٹا. آپ نے لعاب دہن لگایا, درد وہیں جاتا رہا. فرمایا ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے لعاب لگایا, وہ فوراً تندرست ہو گئے. شام کا کیا بنا اللہ بہتر جانے, مجھے آگے میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ لیکن صحابہ کرام کی یہ محبت ہے, تھکے ہوئے بھی خود ہیں. حضور آرام تسی کر لو, صاحب ڈنگ مار رہا ہے, بول نہیں رہے, کیا مسئلہ؟ یہ ہے محبت, یہ ہے جان نثاری تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن رکنا, یہاں پر بات سمجھنے والی ہے. باہر کافر آ گئے, اللہ نے فوراً کبوتری کو بھیجا, اس نے انڈے دے دیے. ایک اس کے ساتھ کبوتر تھا, جوڑا آیا نا, ایک مکڑی تھی, اس نے جالا بنا لیا. کافر آئے, حضرت صدیق پاک کہتے اگر وہ ایسے نیچے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے, لیکن اللہ نے فوراً مکڑی کو جالا بنا, کبوتری نے انڈے دے دیے. ایک بندہ کہنے لگا اندر بڑھ کے, کہندا نہیں ہو نہیں اندر نہیں بڑھنا. کیوں؟ کہندا تے نہیں پتا کبوتری نے انڈے دیتے نے, جانوراں نو تنگ نہیں کریدا. آج بھی کافروں کا یہی مزاج ہے, جانوروں کو تنگ کرنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے, جانوراں نو کچھ نہ کہو, لیکن جب تنگ کرنے پر آ جائیں تو پھر نبی کے بھی خاکے چھایا کر دیتے ہیں. یہ شروع سے کفر کا مزاج ہے. نبی پاک کے دشمن رہے ہیں اور جانوروں کے لیے کہتے ہیں کچھ نہ کہو, انسانیت نو کچھ نہ کہو, کسی نے کچھ کہنا نہیں چاہیے. آپ کفر کا مزاج سمجھیں آپ حضرات, یہ شروع سے کفر کا مزاج رہا ہے. نبی پاک کو پکڑنے اور قتل کرنے آئے ہیں تو کہتے ہیں کبوتری نو کچھ نہیں کہنا, کبوتری دا مول ہے, نبی دا کوئی بول نہیں. یہ کفر کا مزاج سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات. اب ہوا کیا, اللہ نے یہ فیصلہ کیا, کام ہو گیا, وہ چلے گئے. صوفیاء نے پھر اگلی بڑی کمال کی بات لکھی, امام قسطلانی کو پڑھیں ذرا. آپ فرماتے ہیں آج بھی مکے مدینے میں جو کبوتر ہیں اسی کبوتری کی نسل میں سے ہیں, یہ اس کبوتری کی نسل میں سے ہیں. فرمایا کہ تم نے حبیب کے غار کے باہر پہرا دیا, تمہیں ہم نے ہمیشہ کے لیے تیری نسل کو یہاں پر رہنا مقدر فرما دیا ہے. مجھے ایک بات کہنے دیجیے اور میں چیک کروں, چہرے بھی چیک کروں اور آواز بھی چیک کروں کس کو سمجھ آ رہی ہے. میں کہا پتر پھر تینوں صدیق دا مقام بھی سمجھ آ جانا چاہیے ہے بھی جنہیں غار دے باہر پہرا دیتا ہے وہ آج مزار دے باہر ہے, جنہیں غار دے وچ پہرا دیتا ہے آج مزار دے وچ نال ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ گونگے بندے نو چھٹی ہے جے منہ زبان ہے, بولے صدیق دی عظمت واسطے. توجہ ہے بھئی آپ سب حضرات کی؟ وہ بیٹھے ہو پھر بولے آتے کرو نا. گرامی قدر حضرات, یہ ہے جانثاری نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ کی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صرف یہی صحابہ نہیں, تمام صحابہ کرام. آپ نا صرف جنگ بدر کا واقعہ پڑھ لیں. نبی پاک علیہ السلام راستہ روکنے گئے تھے قافلے کا, وہ گزر گیا اور ادھر سے کافروں نے 1000 کا بندوں کا لشکر تیار کیا اور جنگ لڑنے آ گئے. 950 کا ذکر بھی ہے. جب وہ آ گئے تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا, ہم بھی ادھر پیغام آ گیا ہے جنگ لڑنی, ان واپس جانا یہ جنگ لڑنی جے؟ اب صرف مشورہ فرما رہے ہیں. اے گل جڑا کہندے نے کالو نؤمن کما آمن السفہاء, اسی انج کلمہ پڑھیے جویں دیوانیاں پڑھیا ہے, ساڈے کول نہیں ایندا پڑھ ہوندا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے دیوانگی سی انہاں دی. صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ سانو پہ پوچھ دے ہو, جملے دا وزن محسوس کرے آجے, حضور سانو پہ پوچھ دے ہو بھی اساں کی کرنا ہے. جملے دا وزن سنے آجے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرڈر دیں, حکم دیں, اگر آپ کہیں گے تو ہم سمندر میں گھوڑے جاری کر دیں گے. کوئی نہیں سونے بڑا قیمتی جملہ سی جڑا ٹر گیا, بڑا قیمتی جملہ. سبحان اللہ تو فرما دیو نا. بیٹھے ہو تگڑے ہو کے بیٹھے آجے. چلو خیر ہوں تو گیا نا جملہ, ہوں تو ٹائم تو واپس آنا ہی کوئی نہیں. جنگ بدر کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اب ظاہر سی بات ہے کل قافلے کے پاس جب 8 تلواریں ہوں کیسے جنگ لڑی جائے گی بتائیے بھائی؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟
تو پھر ہوا کیا تھا؟ کہا نبی پاک علیہ السلام پر پہرا کون دے گا؟ سارے چپ. حضرت مولا علی فرماتے اس دن سانو پتہ لگیا بھی ساریاں تو بہادر کون ہے. جب پوچھا گیا نا مولا علی سے آپ بتائیں من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو فرمایا اس وقت سارے چپ ہو گئے. حالات بڑے سامان بڑے تھوڑا ہے ساڈے کولوں لڑائی واسطے، تے حضور دا پہرا دینا کوئی ماڑی گل نہیں ہے، تے بڑی عظیم گل، لیکن یہ کام اوکھا آ گیا جے. کون ہوئے؟ فرمایا کوئی نہیں اٹھیا. صدیق اکبر کہنے لگے میں مصطفیٰ دا پہرا دیا، میں مصطفیٰ دا پہرا دیا. اور فرمایا اس دن سانو پتہ لگیا بھی سارے چ بہادر کون ہے؟ اے مولا علی جڑے خود شیر خدا نے او اقرار کر دے پے نے بھی میں پر صدیق ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جان ساری. توجہ ہے؟ اور اگر آپ احد میں آ جائیں، توجہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ. آپ جب شہید ہو گئے نا تو ان کے بیٹوں نے ان کا جو جسم اقدس تھا اس کو ایک اونٹ پر رکھ کر مدینے لے جانا چاہا. اونٹ اٹھتا ہی نہیں. انہوں نے نا مدینے کی طرف منہ کیا، اونٹ چلتا ہی نہیں. دوسری طرف کیا تو اٹھ کے چل پڑا اس گراؤنڈ کی طرف. گراؤنڈ کافی بڑا ہے احد کا. میرے بیٹے ادھر دیکھیں، میرے عزیز میرے چاند، اوے ادھر ویکھو تسی ساڈی فوج ہو. ہن محفل کراؤن والے بڈھے ہو گئے پتر، ہن تسی کرانی ہے. لیکن آپ جدہ کہندے آ بھی آ ہن سیاستدان آپس وچ لڑی جاندے نے، تسی ہن یہ کام تو نہ کرو. آپ مہربانی کرو ذرا یار، یہ بندہ سیکھدا بہت کچھ ہے پر اسی حضور دا عشق سیکھنا ہے، محبت سیکھنی ہے. ذرا توجہ فرماؤ. ادھر دیکھیے آپ حضرات، حضرت عمر بن جموح آپ کا جو اونٹ ہے مدینے کی طرف نہیں چلتا. وہ آئے نبی پاک دی خدمت، یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا نہیں چلتا. غیبوں پر خبردار نبی بولے، غیبوں پر خبردار نبی بولے. اور فرمایا جاؤ یہ کرو پتہ کر کے بھی اے جڑا انہیں کو کل دعا تو نہیں سی منگی، یہ کرو پتہ کر کے آؤ. جدو کر گئے ہاں جی یہ دعا منگن ڈے سی کیڑی؟ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ فرمایا انہوں نے دعائیں کی تھی یا اللہ جے کل جنگ ہوئے نا میں احد دے وچ جاواں تو پھر واپس نہ آواں، میں نہیں آونا، میں تیرے نبی دے قدماں تے اپنی جان نو نچھاور کرنا ہی کرنا ہے. اور فرمایا یہ قبول ہو گئی جی ایتھے ہی رہنا ہے انہیں. یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کا جذبہ. دعا انہیں گھر منگی ہے. اونٹ نو پتہ ہے، اونٹ نو اج کل دے دو ٹنگاں والے جانور نو نہیں پیا پتہ لگدا اے پتہ نہیں کیڑی نسل دا اونٹ آ. بول تو صحیح مدینے جاویں. اللہ اکبر. میرے عزیز یہی جنگ احد ہے. دوسرے صحابی کی بات بھی سنا دوں آپ حضرات کو. اللہ اکبر. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں 70 زخم لگے ہوئے تھے. کتنے؟ 70 بندے بھی نہیں بول سکے. اگلی گل سنے آجے. 70 زخم لگے ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو نا تھوڑا سا اونچی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے یا چڑھنے کے لیے تھوڑا طلب ہوئی تو یہ زخمی پے سن اپنے آپ کھچ کے اگے کر کے نا ایتھے کہندے حضور میرے موڈیاں تے پیر رکھو تے اے حضور ہے جتھے اتنے چڑھنا جی اتنے تسی بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے. کہنے لگے سارے بندے جنت دے وچ جاندے. جملے دا وزن محسوس کریا جے. سارے بندے جنت دے وچ جاندے جے، جنت ال جاندے جے. اے طلحہ جن نے جنت نو اپنے ال کھچ لیا جے. اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اس کے بعد یہ محبت کا نظارہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے اوے احد دا دن تے طلحہ لوٹ کے لے گیا نا. جی آپ فرمایا کرتے تھے. کہاں بیٹھے ہیں ابھی؟ یہ ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات اقدس کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کا جذبہ. توجہ ہے جی؟ وہ ٹائم بتا بھی مجھے جلدی کر. 20 منٹ ہو گیا اجے پورے 10 منٹ باقی جے تواڈے. اچھی بولو سبحان اللہ پیار دے نال. گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھیے ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک ایک صحابی کی بات کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے. جناب آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایک شخص نے ڈاکہ ڈالا، مسیلمہ کذاب. صدیق اکبر نے فرمایا جنگ لڑنی ہے اس کے خلاف. سب نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. جنگ لڑنے کے لیے تیاری بھی تھی اور لڑے بھی صحیح، جیتے بھی صحیح. ایک جنگ میں 1200 صحابی شہید ہوئے. ایک جنگ میں 1200 صحابی. اور نبی پاک نے اپنی زندگی میں 27 جنگیں لڑی ہیں.
کتنی؟ 27 جنگوں میں 259 259 بندے شہید ہوئے جے. بیٹھے ہو پریشانی ہو جاندے ہو, کوئی گل نوں پرکھو تو صحیح نا. 27 جنگاں دے وچ 260 یہ فگر آਉਂਦਾ پیا ہے. ایک جنگ دے وچ 1200 6 گنا زیادہ بندے ایک جنگ دے وچ شہید ہوئے جے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کیوں؟ وجہ یہ سی یہ صحابہ کرام دی جان نثاری ہے سی. نبی پاک دی ختم نبوت ہے تے سارا کچھ ہے. فرمایا سی اپنی جان قربان کر دیاں گے پر ختم نبوت تے آنچ نہیں آن دیاں. اس واسطے ختم نبوت دے نعرے چ اج بھی طاقت جے. اب بابے خادم تو سارے کیوں ڈر دے؟ حالانکہ بیچارہ وہ تو کرسی تے بیٹھا سی, اودیاں اپنیاں لتاں بیچارے دی کام نہیں سی کردیاں لیکن سارے دیاں کمبی جاندیاں سی کمبی جاندیاں سی کمبی جاندیاں سی. بابے دا نام سن کے کمبن ڈے پیندے سن. کیوں بھائی؟ حالانکہ وہ خود کہندا سی میں اچار نہ روٹی کھانا, لیکن پتہ نہیں انہوں ڈر کادا سی جناب. ہیں گرامی قدر حضرات, اداں دے بندے بھی روز تو ماما کو نہیں نہ جمنے. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو آگے چلوں؟ آواز مٹھی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقتصاد جب اس نے نا پیغام بھیجا, یہ مسلمہ کذاب نے حضور کا زمانہ پایا تھا. توجہ ہے نا, توجہ میری طرف. اس نے پیغام بھیجا اور باتیں ہوئی, نبی پاک علیہ السلام نے انکار کر دیا سب کچھ. انہیں جدو اپنا پیغام کا لیا نا کہ جناب مینوں بھی کو نبوت کا حصہ دے ہو, اس کی 2 ڈیمانڈیں تھی. یا مجھے نبی ہونا ڈکلیئر کر دیں, یا پھر اس کا یہ تقاضا تھا کہ آدھی نبوت آپ رکھ لیں آدھی میں رکھ لیتا ہوں. توجہ ہے بھی سب حضرات کی. جب اس نے یہ کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انکار فرما دیا. کیا آپ نے جب انکار کر دیا تو پھر ہوا کیا تھا؟ آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی چاہیے مجھے. جب آپ نے انکار کر دیا تو آقا کریم علیہ السلام نے نا ایک خط لکھا مسیلمہ کذاب کی جانب, اور اس خط کے اوپر ابتدا میں ہی لکھا کہ تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے. جب آپ نے یہ خط لکھا نا, ظاہر سی بات ہے وہ پیغام تکڑا ہوئے تو بندہ بھی تکڑا ہی جانا چاہیے. اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ خط لکھوایا. اسی طرح آپ کی مجلس اقدس لگی ہوئی تھی, اور نبی پاک کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے 14 بچے تھے اور مدینے میں اور قریب بستیوں میں سر دے اتے ٹوکرا رکھ کے کھجوراں بیچ دے ہوندے سن. 14 بچیاں دا باپ حضور کے صحابی. کھجوراں ساریاں ویگیاں, آخری کھجور منہ چ پا کے نا چباؤندے چباؤندے حضور اکرم علیہ السلام کی وہ محفل کے آخر میں آ کے بیٹھ گئے. اور اتنی دیر تک ادھر دیکھیے, اب نقشہ سمجھیے, خط لکھا گیا حضور کے ہاتھ میں ہے, ادھر وہ بیٹھے نے. حضور نے فرمایا یہ مسیلمہ کذاب کے لیے میں نے خط لکھا ہے, کون ہے جو دے کے آئے گا؟ آپ نے سوال فرمایا کون ہے جو دے کے آئے گا؟ وہ کھجور کھا رہے تھے, اتنی تیزی سے بولے کہ منہ چ کھجور تھلے ڈگ پئی. اتنی تیزی سے بولے اور اٹھ کے حضور میں. اور جدہ بندہ بڑا کالا نہیں ہوندا, میں جا. اچھا توجہ میری طرف بھائی جان. کہنے لگے کہ میں جاواں گا. اچھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسیلمہ کذاب وال جانا؟ فرمایا میں جاواں گا انشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ لے خط اور جا دے کے آ. پین ٹوکرا اتھے ہی رکھے ہے, گھر نہیں گیا. میں پتہ نہیں میں آنا یا نہیں آنا, پھر ایداں نہ آواں تو ایداں ہوئے, آ جاؤ تو ایداں ہوئے فلانا. 14 بچے اتھے ہی اپنا نیزہ رکھیا, موڈے تے ٹوکرا رکھیا, اتھے خط پایا جیب دے وچ, چلو بھائی. ہاں وہ جان لگے نا تو ایک بندہ کہندا او سرکار گل تو سنو. وہ آ گیا کہندا یار جے تو کھجور کھا کے ہی بول لیندا تے ایڈا جو کالی بولیا بھی کھجور بھی تواڈے منہ چ ڈگ پئی ہے. ہن اگلی گل ہوے تے پھر سواد آوے نا. سانوں تو بار بار کہنا پیندا بھی او جگ ہوئے 1 وجدا پیا جگ ہو. اے ذرا جذبہ سنیا جی محبت دا. وہ پتہ کی کہن لگے, کہندا یارا گل اے بھی جے میں انی کالی نہ کردا تے اج بازی کسے ہور نے لے جانی سی. انی کالی میں تاں کیتی ہے, بازی میں لے کے جانی ہے. اچھا جزاک اللہ. انہاں کہ اچھا کیا بات ہے جناب. چلے گئے جناب. غور کیجئے وقت کے دامن میں گنجائش بہت تھوڑی ہے اور میں بات زیادہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. آپ جب پہنچے نا اس کے پاس پتہ کیتا بھی یہ کتھے بیٹھا ہے. انہاں دسیا بھی انج دی محفل لگی فلانا ٹمکانا. تو باہر وہ چمچے کڑچے کھلوتے سن. تو آپ نے نا انہوں آکھا جا اوئے انہوں 10 مدینے پیغام آیا ہی.
وہ نہ سیدھا پدرا ہو کے بہ گیا جناب تے سارے اپنے چھوڑے چمچے کڑچے سارے بٹھا لے بھی لگتا ہے کوئی خیر دی خبر ہی ہونی، کوئی ایسی گل ہے نہیں جناب۔ ان کی عادت ہوتی تھی، تکبر کا یہ عالم تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، نال کہتے پڑھ کے سنا سارے پتہ لگے کی پیغام آیا، ہوں اون تو نہیں سی پتا بھی وچ کی ہون ڈے ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ لو جی اگلی گل حوصلہ، میں پہلو کہندے نا حوصلے والا تکڑا ہو کے بندہ سنیا جی جناب۔ وہ جب اندر داخل ہوئے نا انہوں نے کہا آ جاؤ، اس کا دربار لگا ہوا ہے، اندر داخل ہوئے نبی پاک کے صحابی 14 بچیاں دا باپ تے کھجوراں دا ٹوکرا رکھ کے کھجوراں ویچن والا صحابی، لیکن جذبہ کیا ہے، محبت اور عشق کیا ہے۔ آپ جدو اندر آئے نا تو ہوں ظاہر سی بات ہے نیزا سی انہوں کتے رکھنا سی تو پھر ہی جیب چ ہاتھ پا کے خط کرنا سی نا، تو وہ ویکھیا بھی آڑے دوالے نہ کوئی کاندے نہ کوئی جگہ ہے، آپ نے جو ٹھوکیا نا نیزا اعلیٰ قسم دی کلین انہیں پاٹ گئی تو نیزا ٹھوکیا سارے ڈر گئے، اوئی ہوئی ہو ایڈا تتا بندہ وہ یرائے نے کی تو جو ٹھوکیا نا اوئی ہوئی ہوئی ہونا، وہ سرکار دی محبت ہے۔ لیکن تنوں پتہ سرکار دی محبت ہوئے نا مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ، یہ اتکاری نام صاحب دے پھر دوست ہوئے جی، اللہ کریم خیر و برکت دے۔ ذرا بولے آجے سبحان اللہ پیار دے نال۔ گرامی قدر حضرات یہ مسئلے کو سمجھے آپ حضرات، انج ٹھوکیا نا او کلین پاٹ گئی تو نیزا سارے ویکھن بھی اے کی اینی مہنگی، انہیں کیا مہنگی گلاں کر دے سارے پڑھ کر دے کیا انہیں پھٹ ڈرتے ڈرتے نے پڑھیا پتہ نہیں پڑھنا کی جا کے دیتا، نال کہتا پڑھ ہوئے پہلا لفظ لکھیا سیگا انت کذابن، اوے او دے تو لگی جی میں کتے دے سر چ ڈانگ لگ دی بے میرے نہ ہویا کی ہے، مینوں کذاب آکھیا میں ہونو انہوں کہن جوگا بھی نہیں میں تو بس کر، انہیں ہن پڑھنا شروع کیتا، او دی ساری مذمت نبی پاک نے کروائی سی، نہیں تھوڑا جہا پیار سے بات کے پھلانا ٹمکا، او کسے لے دب کے بھی رکھنا چاہیے، او پایا نا کسے ویلے کو سدھی گل بھی ہونی چاہیے، اللہ دا نام منو اپنی، ہاں اپنی اولاد نو بھی جلے سکھاندے سی تے کسے ویلے تسی بھی تے تھوڑا جہا کراڑ کر دئی ہو نا، او پایا نے جڑی سختی ہوندی نا بس اوقات بہت فائدے مند ہوندی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ لو آؤں جی تو جنی مرضی آگے چلا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تھوڑا لگنا ہے تیرا کچھ بننا ہے، اس لیے تینوں اینو سٹ مارنی پینی ہے۔ اس نے خط پڑھا انہیں نا آکھیا اے جلدی انہیں تلواراں کھچیاں نا کڑاکیاں دیاں واجاں پیاں آن، انہیں وہی صاحب جیب دے وچ ہاتھ پایا کھجور کڈی تے منہ چ پا کے کھانی شروع کر چھڈی۔ حیران ہونا کہ یار یہ کی شے جناب ہوندے ہے کام، انٹری بڑی عجیب طریقے نال تے حالت ہے جناب۔ اتوں بیٹھا بولیا کہندا پیچھے مڑ کے ویکھ کنیاں تلواراں، ہس پیا۔ ہن گل سن کے جے تسی نہ بولو تو میں تقریر چھڑ دینی جے، یو ہس پیا نبی پاک دے صحابی ہس پے چوڑ جان دی، میں پیچھے مڑ کے دیکھا آ تیرے چمچے، او میں آن لگے اپنے بچے نہیں ویکھے تینوں کیویں ویکھ، اساں جدوں بھی ویکھیا مصطفیٰ نو ویکھیا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور گویا کہ اتھے ہی کہہ رہے سن انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے اے اتھے گالر اچھے بڑے شاندی، میں پیچھے مڑ کے انہوں ویکھا ہوں تیرے چمچیاں نو تلواراں کڈی کھلوتے آج جا کام کر، میں تو اپنے 14 نیانے نہیں ویکھے، او کہن نہیں پایا نہیں تو کچھ ہے ہی ہو رہا ہے۔ تو پھر جب کہا گیا کلمہ پڑھو جی میں صحابہ نے پڑھیا تو کہنے کالو انو منو کما من صفحا ہوئے نا دیوانے طرح کی میں پڑھ لئی، آ سی جے دیوانگی، یہ تھی دیوانگی، اور اتنی محبت حضور سے کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، بات کہیں ختم نہ ہو جائے، ٹائم سوری، بات تو ختم کر کے ہی جان چھوڑوں گا۔ ادھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ پکڑ کے باندھ لیا گیا، کہندے نے یار پیسے لے لا اپنا دین چھڑ دے، انہیں آکھے جناب وک گئے ہیں بازار مصطفیٰ دے وچ۔ بڑی حیران جناب کہندے کس طرح، بڑا لالچ جتا تیرا اتھے ویاہ کریں گے انج کریں گے آ رشتہ او فلانا ٹمکانا، نال ویاہ با انہیں آکھیا او کیڑیاں بادشاہیاں ہیں، میں اپنے کریم کا گدا ہوں، میرا دین پارا ہے نہ نہیں ہیں، اور نالیا کہ تو مینوں کہنا بیچے بادشاہ بندا، اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار، اور چل چل بہتیاں گلاں نہ کر میرے نال، اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمے فرمائے نا۔ وہ حیران کہندے یار کہندا اپاں نے چھڈنا نہیں، تینوں اسی مارنا ہے، ہسن لا پے کہندے سواد ہی تاں ہونا ہے، مالک نوں پتہ ہی تاں یار کی شے کی ہے جی،
صبح ہو گئی، ادھر دیکھنے، ہاتھ باندھ دیے، پیر بھی باندھ دیے، دھوپ میں رکھ دیا، من جا چنگا رہے گا، انہیں کہا سوچی بھی نہ، کہندا پھر ویکھے گرمی کنی ہے، اگے جواب بھی سنیا جے، کہندا تینوں کوئی نہیں پتا سونا جنہ بھی قیمتی ہوئے انہوں ایک بار اگ 'چ جانا پیندا ہے، اسی تے تیار ہون ڈے ہاں، تو پتہ نہیں کتنے وہ کہندا یارا کیڑی کی قوم کیڑی ہے بھئی، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ انہیں آخیا بھی انج نہیں، نیڑے لیا، سزا چنگی دے کے نا، کہندا اے دس اتشہد انی رسول اللہ، کیا میں اللہ دا رسول ہاں؟ اچھا ہوں کر تو کچھ سکتے نہیں سی، بجے پے سی اس لیے بالکل ہاتھ پیر ہر شے گردن دے نال، کہندے انی اسمو، ایک روایت دے وچ لا اسمع، اے دا مطلب یار میں ڈورا مینوں نہیں سنیا بھی جناب ہونی کی پونکی جاندے مینوں کھ نہیں سنیا، اے دا ترجمہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، آ ترجمہ بندا جے، سمجھ آ رہی؟ اور مینوں نہیں پتا کی بکواس کری ہونا، مینوں کو نہیں تیری سمجھ آن ڈئی، وہ کہندا اچھا یہ گل نے سن لئی ہے، مینوں جواب دے لیا ہے، میری گل دا جواب نہیں دیتا، کہندا اتشہد ان رسول ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ تو تھلیوں ہی پہ اپنے یار دا نام سنیا تو چس آئی نا، وہ کہندے ہاں وہی تو رسول ہے، اور کوئی رسول ہے بھائی، وہی تو اللہ کے رسول ہے، اوے او نال والے نوں کہندا او چنگا ڈورا ویکھیا ہے، مطلب دی گل سندا ہے، ساڈی سندا ہی نہیں، اے کیڑی گل ہوئی جناب؟ یہ ہے عشق رسول۔ او میرا چان کتھے بیٹھے ہو؟ اس نے نا روایت کے لفظ ہیں فقطہ عضوا عضوا، ایک ایک عضو کو کاٹا، لیکن کہتا رہا کہ ایک مرتبہ گواہی دے دو میں رسول ہونا، کہا تیری پل ہے، رسول ہے تو مدینے والا ہی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آئیں گے اور آپ کو سبق سنائیں گے۔ اللہ کریم آج کی میری حاضری قبول فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے عشق کا کوئی قطرہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، آمین بجاہ حبیب کل کریم۔ مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں گے، دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم و تحریک ہے، اور یہ اڈے کے اوپر ایک ادارہ بچیوں کے لیے اور ایک بچوں کے لیے بنا ہوا ہے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام۔ کیا میں امید کروں گا کہ آپ وہاں پر اپنے بچوں کو داخل کروائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔